ایگریکلچر لینڈ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایگریکلچر لینڈ عام طور پہ وہ زمین ہوتی ہے جو زرعی زمینیں کہلاتی ہیں، اور یہ پرانے زمانے کی خاص طور پہ سروے زمین جو ہے وہ ایگریکلچر کا اسٹیٹس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سروے زمین ہم آپ کو بتاتے رہے اپنی ویڈیوز میں کہ انگریز کے زمانے کی یہ زمینیں چلی آ رہی ہوتی ہیں، ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ ایگریکلچر ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ بنتا ہے، جب بھی کوئی اور اسٹیٹس ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ انڈسٹریز ہے، کوئی اور میڈیکل سروسز کے لیے کوئی جگہ لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کا اسٹیٹس کنورٹ ہوتا ہے، یعنی ایگریکلچر سے پھر یہ ہاؤسنگ یا انڈسٹری یا فلاں فلاں کے لیے کنورژن ہو سکتا ہے اگر وہ سروے زمین۔ تو ایگریکلچر لینڈ کا یا یہ شہر کراچی یا بہت سے علاقے سب یہ ایک زمانے میں ایگریکلچر لینڈ تھے، پھر یہ ان کا اسٹیٹس چینج ہوا بعد میں، جو ایک طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ڈاب میں مختلف جگہوں پہ ہائی وے وغیرہ پہ جتنے بھی پروجیکٹ بن رہے ہیں، یہ سب ایگریکلچر لینڈ تھے اگر وہ سروے زمین تھی۔ اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو پھر اس کا اسٹیٹس چینج کرایا جاتا ہے۔ اب یہ کون کرتا ہے؟ یہ مختلف طریقہ کار ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایم ڈی ہے، ایس ڈی ہے، حیدرآباد کو جگہ پر ہے، اسی طرح ایل ڈی ہے۔ تو یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، یہاں سے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، پھر پورا طریقہ کار ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک لے آؤٹ منظور ہوتا ہے کنورٹ ہونے کے بعد۔ ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے ایک باقاعدہ لے آؤٹ دیا جاتا ہے کہ اب آپ کی زمین جو ہے نا اس کا اسٹیٹس چینج ہو گیا ہے اور ہاؤسنگ پروجیکٹ کا نقشہ منظور ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر دیگر این او سیز ملتی رہتی ہیں، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا آپ کو اسٹیٹس ہٹانا ضروری ہے ایگریکلچر لینڈ۔ اگر آپ کا اسٹیٹس نہیں ہٹا اور اب کل تعمیرات کرنا شروع کر دی تو آپ اس طرح کسی بھی جگہ باقاعدہ تعمیر نہیں کر سکتے، یا پروجیکٹ کو مارکیٹ نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے، لوگوں کو بنا کے دے نہیں سکتے، تاکہ جب تک کہ آپ اس کا ایک نقشہ باقاعدہ قانون کے تحت منظور نہ کروا لیں۔